بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات اور معزز سامعین، حسن موریل کے آن لائن لیکچرز کے ساتھ میں ہوں محمد اعظم اجمل۔ جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 1 یونٹ نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کا محافظ، انسانیت کی حفاظت کرنے والا، انسانیت کا دفاع کرنے والا، انسانیت کو بچانے والا، انسانیت کو راہ راست پہ لانے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتوں کو پڑھا کہ اللہ کے پیغمبر نے کس طرح انسانیت کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے، کس طرح اللہ کے پیغمبر نے انسانیت کا دفاع کیا، کس طرح اللہ کے پیغمبر ہر دور کے لیے ایک بہت ہی عظیم شخصیت رہے، کس طرح اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرما دیا کہ آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار قرآن مجید کی صورت میں زندہ مثال ہیں۔ اب یہ چیپٹر کی ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد ہمیں چند چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری سکھائی گئی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے؟ نمبر 1 ہے گلوسری۔ گلوسری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس چیپٹر میں، اب اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اردو کی کتاب کے آخر میں پڑھا ہوا ہے فرہنگ۔ فرہنگ کا مطلب ہے کہ کچھ الفاظ جو ہیں ان کے مطلب کی بجائے ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے، تھوڑا سا وضاحت سے بیان کر دیا جائے تو اسے کیا بولا جاتا ہے؟ گلوسری بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج ہم گلوسری میں چند ایک الفاظ آپ کے سامنے، ان کے انگلش میں میننگ آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ اردو میننگ بیٹا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ صفحہ نمبر 5 آپ اپنے سامنے کھول لیجئے۔ ان پیرلل، بے مثال، ان پیرلل بے مثال، ان میچڈ۔ ڈیونز، ریت کے ٹیلے، سینڈی ہلز۔ ڈیزلنگ، چمکدار، اتنا چمکدار جس سے آنکھیں جو ہیں وہ چندھیا جائیں۔ ایکسٹریملی برائٹ، ٹراپیکل، بہت گرم، ویری ہاٹ۔ ایلوکوینس، فصاحت و بلاغت۔ فلوئنٹ، یعنی کوئی شخص جس کی زبان میں اتنی فلوئنسی ہو کہ اس میں کوئی لکنت نہ آئے، بولتے ہوئے اس کی زبان میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فلوئنٹ۔ پروملگیشن، آمد، کسی چیز کا آنا، ایڈوینٹ۔ ڈسپنسیشن، پیغام کا پھیلانا، یعنی جسے ہم تبلیغ کہتے ہیں، سپریڈنگ آف میسج۔ ورج، کونا، کنارہ، دھانا، یعنی ایک چٹان پڑی ہو تو اس کے آخری کونے پر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دھانا بھی بولا جاتا ہے، کنارہ بھی بولا جاتا ہے۔ ایج، کیوس، اس کو چاؤس بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، لیکن صحیح اس کی پرننسیشن کیا ہے؟ کیوس، تباہی، کنفیوژن۔ کرمبل، لڑکھڑانا، ٹوٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، بریک انٹو پیسز۔ سولیچیوڈ، تنہائی، سولیچیوڈ، تنہائی۔ اب یہاں پہ آپ کو اس نے ایکسپلین کر کے بیان کیا ہے دا اسٹیٹ آف بینگ الون اسپیشلی وین ون فیلز پلیزنٹ، جب کوئی خوشگوار محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس وقت تنہائی میں رہنا۔ لیکن ہمارے آج کل کے دور کے بچے ماشاءاللہ جب تھوڑا سا ٹینشن میں ہوتے ہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، بس میں نے تنہا ہونا ہے۔ مطلب کیا کہ اپنے آپ کو وہ اس میں مزید انڈلج کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں پہ اس کا مطلب کیا لیں گے؟ دا اسٹیٹ آف بینگ الون۔ میڈیٹیشن، غور و فکر۔ تھنکنگ ڈیپلی، کس چیز کے بارے میں؟ انتہائی انہماک کے ساتھ سوچنا۔ کمپیشن، ہمدردی، سمپتھی۔ ایریڈیکیٹ، ختم کرنا، مٹا دینا، ریموو۔ بیسٹوڈ ود، نوازنا، عطا کرنا، کنفر ایز اے گفٹ۔ پروکلیم، اعلان کرنا، منادی کرنا۔
ڈکلیئر، نیکسس اس کو کیا کہتے ہیں؟ الجھن، یعنی ایسی کمپلیکیشن جس میں انسان کو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو. تو بعض اوقات انسان پہ ایسی سچویشن آ جاتی ہیں. اے کمپلیکیٹڈ سیریز آف کنیکشن بٹوین ڈفرینٹ تھنگس، یعنی مختلف چیزوں میں انسان الجھ کر رہ جاتا ہے. پیگن، کافر یا کفار، ڈس بلیور، نان بلیورز. ریناؤنس، ترک کرنا، چھوڑ دینا، کسی چیز کے بارے میں اعلانیہ طور پر اس کو چھوڑنے کے بارے میں کہہ دینا. ٹو اسٹیٹ پبلکلی دیٹ یو نو لانگر ہیو اے پرٹیکولر بلیو، کہ آپ اس چیز پر پکا سب کے سامنے کہہ دیں اعلانیہ طور پر میں اس بات کو نہیں مانتا، میں اس پر یقین نہیں رکھتا. ڈیمولش، تباہ کرنا، ڈسٹرائے. ڈائلیما، مشکل حالات، اے ڈیفیکلٹ سچویشن. تھیولوجی، مذہبی عقائد، یعنی اسلام ہمارا ایک مذہب ہے نا، تو اس کے جو بنیادی عقائد ہیں. ریلیجیس بیلیوز، یعنی ایک مسلمان تو نماز پڑھتا ہے، مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کیا غیر مسلم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے مذہبی عقائد ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ ایور لاسٹنگ، نہ ختم ہونے والا، ابدی، نیور اینڈنگ. پروزلیٹزنگ، تبلیغ اسلام. پریچنگ، ٹرانسفارمیشن، تبدیلی، وہ والے نہیں جو عمران خان لے کے آئے ہیں، بلکہ کون سی تبدیلی؟ جو اس وقت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کو عطا کی تھی. کمپلیٹ چینج ان سمبڈی، کسی شخص میں مکمل تبدیلی. دیکھیں کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے کیا تھے؟ پہلے وہ کافر تھے، لیکن ایسے تبدیل ہوئے کہ وہ کفار جن میں انہوں نے زندگی گزاری تھی، جن کے ساتھ انہوں نے اپنا پورا وقت گزارا تھا، ان کی بات کو کہتے تھے نہیں آپ غلط ہیں، اللہ کے پیغمبر نے جو فرما دیا وہ ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ان کو سزائیں دی گئیں، ان کو مار دیا گیا، کئی کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا کہ اب ہم میں جو تبدیلی آ چکی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ایمبوڈیمنٹ، زندہ مثال، لیونگ ایگزامپل. اس کے بعد بیٹا ہمارا اگلا پورشن شروع ہو جاتا ہے فرنگ سے، کمپریہنشن. کمپریہنشن میں دو پارٹ دیے گئے ہیں. ایک کیا ہے؟ سٹیٹمنٹس. پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ سٹیٹمنٹس. سٹیٹمنٹس کتنی طرح کی ہوتی ہیں بیٹا؟ ہماری دو طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں جنرل سٹیٹمنٹ. جنرل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے، عام جملہ بولا جاتا ہے. اور اسپیسیفک، مخصوص. یعنی جیسے کہ آپ اکثر میچ شروع ہونے سے پہلے یا کسی پروگرام میں گئے ہوں تو وہاں پہ ریفری جو ہے وہ بڑے دبنگ الفاظ میں کہتا ہے، یا آج کل جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی خبر تو بھی بہت دور ہوتی ہے، پہلے بڑی اسٹریٹ انہوں نے ایک ہیڈنگ بنائی ہوتی ہے، بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز. اسی طرح وہ ریفری بھی کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو بڑے دبنگ الفاظ میں کہتا ہے کہ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، ایسا ہونے کو ہے، یا وی آئی پی جو ہیں وہ ہمارے محفل میں آنے کے لیے ہیں، یا اگر آپ کے یہاں کے ایم پی ایم این اے نے بھی آنا ہو کسی محفل میں تو وہاں پہ جو کمپیئرنگ کرنے والا ہوتا ہے وہ بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، ہمارے مہمان خصوصی ہماری محفل میں آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک عام الفاظ. کون سے الفاظ؟ کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں. جو اگلی بات ہے اس نے ہمیں مخصوص کر کے دیا کہ کون آ رہا ہے؟ کوئی وی آئی پی آ رہا ہے، کون آ رہا ہے جناب؟ کہ کوئی ایم پی ایم این اے آ رہا ہے، یا میچ شروع ہونے لگا ہے، کیا ہونے لگا ہے. اگلی بات نے ہمیں، اگلی سٹیٹمنٹ نے ہمیں اس بات کے بارے میں واضح کر دیا، جسے ہم کہتے ہیں اسپیسیفک سٹیٹمنٹ. اور اگر اس کے بارے میں آپ نے اپنے چیپٹر میں دیکھنا ہے تو آپ کے پیراگراف نمبر 5 میں یہ بات کہی گئی ہے. کیا کہا گیا ہے؟ دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو کلوز. انتظار کا لمحہ قریب آ گیا. کون سے انتظار کا لمحہ؟ when his heart was overflowing with profound compassion for humanity. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانی ہمدردی سے لبریز ہونے لگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانی ہمدردی سے چھلکنے لگا، یعنی آپ کے دل میں انسانیت کی ہمدردی انتہا تک بھر گئی. تو وہ کیا ہے؟ دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو کلوز.
دا پیریڈ آف ویٹنگ ایڈ کم ٹو کلوز کیا ہوگی ہماری جنرل اسٹیٹمنٹ, اور اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار اے ہیومینٹی. اس کے بعد اگلی چیز بیٹا ہے آنسر دا فالوئنگ کویسچنس. اس کے آپ کو نوٹس جو ہیں وہ سینڈ کر دیے گئے ہیں اور آپ یونٹ کے نوٹس جو ہیں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, آپ ان کو دیکھ لیجئے گا, نوٹس میں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ نے انڈر لائن کر کے اس کی پک لے کے آپ نے اکیڈمی کے جو پیج ہے اس پہ سینڈ کر دینی ہے. امید ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا آنسر جو ہے واٹس ایپ پہ ہی دے دیں گے, نہ صحیح تو آپ کے لیے وقت نکالا جائے گا. پہلا سوال ہے وٹ ٹائپ آف لینڈ عربیہ از, عرب کی سرزمین کیسی تھی؟ ہم نے پہلے پیراگراف میں یہ بات پڑھی ہے نا, Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. کہ عرب کی سرزمین کیا ہے کہ وہ اپنی خوشیوں اور دلکشی میں سب سے الگ تھلگ بے مثال. وہاں پہ کیا ہے سینڈ ڈیونز ریت کے ٹیلے, ٹراپیکل سن انتہائی تند و تیز سورج, بے نشان صحرا. تو یہ عرب کی سرزمین کی کنڈیشن آپ نے بیان کرنی ہے. دوسرا ہے وائی واز دا ہولی قرآن سینٹ ان عربک, قرآن پاک کو عربک زبان میں کیوں بھیجا گیا؟ قرآن پاک کو عربک زبان میں اس کی دو وجوہات. ایک کیا تھی کہ دا ہولی قرآن واز سینٹ ان عربک, قرآن پاک کو عربک میں اس لیے بھیجا گیا بیکاز اٹ واز دا لینگویج آف عربس, کہ یہ عربوں کی زبان تھی. اینڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلسو بلونگ ٹو اے عرب فیملی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عربوں سے تعلق رکھتے تھے. دوسری چیز کیا تھی کہ عرب ور این اگنورینٹ پیپل, وہ جاہل تو تھے بٹ این ایلوکوینٹ پیپل, اس کے ساتھ ساتھ بڑے فصیح و بلیغ بھی تھے. یعنی ان میں علم کی کمی ضرور تھی لیکن زبان میں ان میں کسی قسم کی لکنت نہیں تھی. وہ بڑے ذہین تھے, وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے, زبان پر اپنی پر مکمل عبور رکھتے تھے. اس وجہ سے عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھیجا, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کی بھی حفاظت کی. فار وچ ایبلٹی ور دا عرب فیمس, عرب کے لوگ کس وجہ سے مشہور تھے؟ ہم نے سیکنڈ پیراگراف میں یہ بات پڑھی ہے. عرب ور فیمس فار دیئر ریمارکیبل میموری اینڈ ور این ایلوکوینٹ پیپل, وہ اپنی شاندار یادداشت کے مالک تھے اور بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے. چوتھا سوال وٹ واز دا کنڈیشن آف مین کائنڈ بیفور دا ہولی پروفٹ, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عربوں کی جو حالت تھی وہ کیسی تھی؟ انسانیت کی حالت کیا تھی؟ یہ ہم نے پری ریڈنگ میں بھی سوال پڑھا تھا, یاد ہوگا آپ کو. یہ بات ڈسکس کی گئی تھی کہ بیفور دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیوس, کہ انسانیت کہاں پہ کھڑی تھی؟ تیسرے پیراگراف کی پہلی لائن, تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. اٹ سیمز, ایسا لگتا تھا, دا سویلائزیشن وچ ہیز ٹیکن 4000 ایئرس, وہ تہذیبیں جنہیں 4000 سال ابھرنے کے لیے لگے تھے, ہیڈ اسٹارٹڈ کرمبلنگ, وہ کیا ہونا شروع ہوگی؟ لڑکھڑانا شروع ہو گئیں. اور یہ انسانیت کی حالت تھی. پانچواں سوال وائی ڈیڈ دا ہولی پروفٹ اسٹے ان دی کیو آف ہرا, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں کیوں رکتے تھے؟ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیڈ ان دی کیو آف ہرا, اسٹے کے ساتھ آپ نے کیا لگایا؟ ایڈ. اس کا مطلب کیا ہے کہ کیونکہ پہلے ہمارے پاس ڈیڈ استعمال ہوا ہے, پاسٹ ٹینس ہے, تو اس وجہ سے اسٹیڈ ان دی کیو آف ہرا, غار ہرا میں رکتے تھے. فار میڈیٹیشن, غور و فکر کے لیے. اینڈ ان ریممبرنس آف اللہ المائٹی, اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتے تھے. چھٹا سوال واٹ واز دا فرسٹ ریولیشن, ہم نے پانچویں پیراگراف کے آخر میں پڑھا کہ پہلی وحی کیا تھی. بیٹا ہم اس کو اچھے انداز سے انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے. دا فرسٹ ریولیشن واز, عربی میں بھی میں بول رہا ہوں, ساتھ ساتھ انگلش میں بھی آپ نے وہی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, اس کو غور کیجئے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ریڈ ان دا نیم آف thy Lord, اس پروردگار کے نام سے پڑھیے. ہو کریٹڈ,
جس نے تخلیق کیا، جس نے پیدا کیا، فرام اے کلوٹ آف کنگیلڈ بلڈ، انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. ریڈ اینڈ دا لارڈ از موسٹ بونٹیفل. اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جو انتہائی رحمان و رحیم ہے، جو رحیم و کریم ہے. who taught the use of the pen، جس نے قلم کا استعمال سکھایا. taught man which he knew not، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ کیا ہے، یہ پہلی وحی میں ہی اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیا بات سکھائی کہ انسان تیرے لیے سب سے پہلا سبق کیا ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے، یعنی علم حاصل کرنے کے حوالے سے. 7واں کویسچن ہے وائی ڈڈ دا پیگن عرب تھریٹن دا ہولی پروفٹس انکل، کفار عرب نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں دھمکیاں دی تھیں. تو ہم نے یہ پیراگراف نمبر 7 میں پڑھا ہے. دا پیگن عرب تھریٹنڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکیاں اس لیے دی تھیں. دے وانٹیڈ ٹو ریسٹرین دا ہولی پروفٹ فرام پریچنگ اللہ المائٹی، کہ وہ کفار جو تھے وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی تبلیغ سے روکنا چاہتے تھے، اللہ کے پیغام کو پھیلانے سے منع کرنا چاہتے تھے. دے وانٹیڈ ٹو ٹیک آئیڈل ورشپنگ، وہ چاہتے تھے کہ آپ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں اور اپنے مقصد کو چھوڑ دیں. آخری سوال وٹ ڈیڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اباؤٹ دی لائف آف دی ہولی پروفٹ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہز مورلز اینڈ کریکٹر آر این ایمبوڈیمنٹ آف دی ہولی قرآن. 10ویں پیراگراف میں یہ لائن لکھی ہے انورٹیڈ کاماز میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کا کردار قرآن پاک کی صورت میں زندہ مثال ہے. بیٹا یہ تھے ہمارے کویسچن آنسرز جو کہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. اس کے بعد ہے ووکیبلری. ووکیبلری میں کیا ہے، یہاں پہ آپ کی بک میں صفحہ نمبر 7 پر ووکیبلری دی گئی ہے کہ چند ایک اس نے الفاظ دیے، ان الفاظ کے اس نے کیا کہا ہے کہ آپ سینونیم لکھیں. اب سینونیم سے مراد کیا ہے، آپ انگلش ٹو انگلش میننگ بیان کریں. دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے چند ایک الفاظ جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی ٹرانسلیٹ انٹو اردو، اسے کیا کہا جاتا ہے کہ آپ انگلش، آپ کے پاس ایک اور لینگویج میں کوئی چیز کہی گئی ہے، آپ اس کو اردو میں بدل رہے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسلیشن بولا جاتا ہے. لیکن اگر آپ انگلش ٹو انگلش میننگ لکھیں گے تو اسے سینونیم بولتے ہیں. پہلا ہے ڈیزلنگ، ایکسٹریملی برائٹ، یہ ہم نے گلوسری میں بھی پڑھا ہے. امیجینیشن کیا ہے؟ تصورات، تھنکنگ. ریمارکیبل، ایکسٹرا آرڈنری، ایکسٹرا آرڈنری. کمپوزڈ، اب دیکھیں کمپوزڈ فرسٹ فارم ہے، سیکنڈ فارم کمپوزڈ. رائٹ کی سیکنڈ فارم کون سی ہوتی ہے؟ روٹ. یا کمپوز تھرڈ فارم میں اگر ہم کریں گے تو ریٹن. اس طرح پریزرویشن، تحفظ، سیفٹی. بیسٹوڈ، نواز دینا. گرانٹیڈ، میسج، کمیونیکیٹ، بات چیت، پیغام. سپرسٹیشن، وہم پرستی. رانگ بلیو، سپرسٹیشن وہم پرستی، غلط عقائد، رانگ بلیو. ابنڈن، ترک کر دینا. گیو اپ، چھوڑ دینا. اس کے بعد بیٹا ہمارے ووکیبلری کے بعد سینونیم ہو گئے پری فکسز اور سفکسز. پری فکس اور سفکس کیا کہتے ہیں؟ اس کو اردو میں ہم کو کہتے ہیں سابقہ اور سابقے اور لاحقے. سابقے اور لاحقے. سابقے کون سے ہوتے ہیں؟ کہ کسی ورڈ کے شروع میں کچھ لگ جائے اور اس کا مطلب بدل جائے، اس کی گرامر بدل جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سابقہ. اور اگر کسی لفظ کے آخر میں کچھ لگانے سے اس کی گرامر یا اس کے میننگ بدلیں تو اسے لاحقہ بولا جاتا ہے. جیسے ہمیں یہاں پہ ایک ٹیبل میں اگزامپل دی گئی ہے آتھر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصنف. اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کو آتھر، مصنفہ. اب دیکھیں یہاں پہ اس کا جینڈر میل ہے. کو آفر کا مطلب آتھر کا مطلب کیا ہے؟ مصنفہ، جو کہ اس کا جینڈر بدل گیا ہے. اس طرح نیسیسری، ضروری. ان نیسیسری، غیر ضروری، اس کا مطلب ہی ختم ہو گیا. یعنی ہم کہتے ہیں یہ کام بہت ضروری ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی ضروری نہیں. فیئر، انصاف. انفیئر، نا انصافی. مورل، اخلاقی. امورل، غیر اخلاقی. ٹائی،
باندھنا, انٹائی کھولنا, ڈینجر خطرہ, انڈینجر خطرے میں ڈالنا, کانشیس باخبر, انکانشیس بے خبر, فارچون قسمت, مس فارچون بس بد قسمتی, کائنڈ مہربان, کائنڈنس مہربانی, کیئر احتیاط, کیئرلیس بے احتیاطی, پوسٹ پون پوسٹپونمنٹ, ایڈجسٹ ایڈجسٹمنٹ, ٹریٹ ٹریٹمنٹ, مین یا میننگ میننگ فل بامانی, ہارڈ ہارڈشپ, فرینڈ فرینڈشپ, فونڈ فونڈنس, ہیپی ہیپینس, کمفرٹ کمفرٹیبل. تو یہ ایگزامپلز ہمیں جو دی گئی ہیں ان کو دھیان سے پڑھیے گا. اس کے بعد آگے اس نے کہا ہے چند ایک الفاظ دیے گئے ہیں کہ انہی پریفکسز کو جو ہے وہ آپ نے فل کرنا ہے. ون, ون کے ساتھ کیا لگے گا؟ وننس. ون کا مطلب ہوتا ہے ایک, وننس توحید, یکتا ہونا. بلیف ڈس بلیف, یقین رکھنا. ڈس بھی لگا دیں گے شروع میں تو وہ کیا ہوگا؟ پریفکس, اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ غیر یقینی یا نہ ماننا. پیرلل متوازی, ان پیرلل بے مثال, جس کے متوازی جس کے برابری کا کوئی نہ ہو. جسٹس انصاف, انجسٹس. فلنچنگ ان فلنچنگ. نالج ایکنالج یا نالجیبل. کنسٹرکشن انڈر کنسٹرکشن یا ریکنسٹرکٹیڈ. اس کے بعد اس نے بیٹا ہمیں لاسٹ آج کا جو ہمارا ہے سیکنڈ لاسٹ میچ دا کالم اے ود بی. میچ دا کالم اے, یہاں پہ کالم دیے گئے, آپ نے میننگ کے لحاظ سے ان کو آپس میں ملانا ہے, اور ان کو ملانے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ہر چیز کا پتہ چل جائے گا. یہ ایک چیز بیٹا اور سمجھ آپ کو بتاتا چلوں کہ صفحہ نمبر 8 پہ یہ جو کالم دیے گئے ہیں, جو کتابیں چینج ہوئی ہیں ان کتابوں میں یہ صفحہ نمبر 7 پہ دیا گیا ہے, اور جو صفحہ نمبر 7 والے کالم ہے یعنی پری فکسز والا وہ صفحہ نمبر 8 پہ دیا گیا ہے. یعنی ان دونوں کالمز کی جو پلیس ہے, جو جگہ ہے, اس کو تبدیل کیا گیا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ لو جی یہ تو میری بک میں نہیں ہے جو سر نے پہلے پڑھا دیا. جو پہلے پڑھایا ہے وہ آپ کے اگلے پیج پہ ہے جن کے پاس کتابیں بدلی ہوئی ہیں, اور جن کے پاس کتابیں یہی والی ہیں ان کے پاس صفحہ نمبر 7 اور 8 جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں. یعنی صفحہ نمبر 7 پہ جو بات کہی گئی ہے وہ کچھ کتابوں میں 8 پہ ہے, اور جو صفحہ نمبر 8 والی ہے وہ کچھ کتابوں پر صفحہ نمبر 7 پر ہے. اس کے بعد بیٹا کالم اے کو کالم بی کے ساتھ میچ کرنے. چارم اٹریکشن, کمپوز رائٹ, سویلائزیشن کلچر, فیتھ بلیف, فیتھ بلیف, ایریڈیکیٹ ختم کرنا, ریموو, ایلیمینیٹ, ایلوکوینٹ فلوئنٹ, بیسٹوڈ ود کانفر ایز اے گفٹ, ڈیمالش ڈسٹرائے, پروزلیٹزم پریچنگ, ایور لاسٹنگ نیور اینڈنگ, ایمبوڈیمنٹ living example, chaos confusion, verge edge, wonder surprise, dignity pride. اس کے بعد آج کا لاسٹ ہمارا جو پارٹ ہے, یوز دا فالوئنگ ورڈز ان دا سینٹینسز, کہ ان الفاظ کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. آپ میننگ لکھ لیں, سینٹینس میں بولتا جاتا ہوں, اگر آپ کے پاس پاسبل ٹائم ہو تو آپ اس کو ابھی بیٹھ کے لکھیں, ورنہ بعد میں خود بھی سینٹینس بنا سکتے ہیں. سینچری صدی, وی آر لیونگ ان آ 21st سینچری, ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. یا 19th سینچری از دا سینچری آف انوینشنز, کہ 19ویں صدی جو ہے وہ ایجادات کی صدی تھی. کانکیسٹ فتح, ایٹ دی کانکیسٹ آف مکہ, فتح مکہ کے موقع پر دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارگیو ہز اینیمیز, اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا. انفلوئنشل با اثر, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز این انفلوئنشل فگر فار دا سوسائٹی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ معاشرے کے لیے ایک با اثر شخصیت. ڈٹرمینیشن پرعزم, وی شوڈ ٹو بی ڈٹرمنڈ فار آور
پرپسز، ہمیں اپنے مقاصد میں پرعزم رہنا چاہیے۔ ڈیلیگیشن وفد، چائنیز ڈیلیگیشن میٹ آور پرائم منسٹر، ایک چینی وفد نے ہمارے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، کوائٹلی، خاموشی سے۔ وی شوڈ لسن دا لیکچر کوائٹلی، ہمیں لیکچر کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ ارج، خواہش۔ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had great urge to remove the wrong beliefs، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط عقائد کو ختم کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ اگنورینس، جہالت، دیر واز اے گریٹ اگنورینس بیفور اسلام، اسلام سے پہلے بہت زیادہ جہالت تھی۔ بیٹا آج کے جو ہمارے پارٹس ہیں ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا گلوزری، اس کے بعد کمپریہنشن۔ کمپریہنشن میں ہمارے دو پارٹ دیے گئے، ایک کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹس۔ اسٹیٹمنٹس ہماری دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو جنرل اور ایک کو اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ۔ جنرل جو عام بات کی جاتی ہے، جو کسی بھی سینٹینس کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہے۔ اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو ہمیں خاص مدعے کی بات بتاتی ہے۔ اس کے بعد آنسر دی فالوئنگ کویسچن، ہمارے جتنے بھی 8 سوال دیے گئے ہیں وہ سارے نوٹس میں آپ کو دیے گئے ہیں، لیکن اس کے ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد ووکیبلری ہے، ووکیبلری کے ہمارے پاس جو ہیں وہ 4 حصے ہیں۔ اے پارٹ ہے سینونیمز، کہ ہم نے انگلش ٹو انگلش میننگ پڑھے۔ اس کے بعد ہمارے پری فکسز اور سفکسز ہیں، کہ اگر کسی لفظ سے پہلے کچھ لگ جائے تو اسے پری فکس، اور آخر میں لگ جائے تو اسے سفکس کہتے ہیں، اور اس پہلے اور آخر میں لگانے کے بعد اس کے میننگ میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ اس طرح میچ دا کالم اے ود بی، ہمیں اس کی ایگزامپل میں ایک کالم دیا گیا جن کو ہم نے آپس میں ملایا ہے۔ یوز دا فالوئنگ ورڈ ان سینٹینسز، لاسٹ میں ہم نے جو ورڈز ہیں ان کے میننگ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو آپ نے سینٹینسز میں تبدیل کرنا ہے۔ اور سینٹینس بنانے میں اگر کوئی مشکل ہو یا اس کو پڑھنے میں کوئی مشکل ہو تو آپ نے اکیڈمی سے رجوع کرنا ہے۔ آج کے لیکچر کے ساتھ میں اعظم اجمل آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔